ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان. جی ناظرین، خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر نعمت افطار میں لائیو ٹیلی فون کالز کے ذریعے آپ کے سوالات لیں گے اور مفتیان کرام دیں گے آپ کے سوالات کے جوابات. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا یہ پہلا سوال یہ ہے کہ چھپکلی کو مارنے کے بعد نہانا ضروری ہے؟ چھپکلی کو مارنے کے بعد اچھا نہانا ضروری. اچھا جی چلیں یہ سنا ہے میں نے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ فرض نماز جب ہم 4 فرض ادا کرتے ہیں تو تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ آواز کٹ رہی ہے، دوبارہ بتائیں. وہ سورہ اخلاص کے بعد کیا کہا؟ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ اس کے بعد آپ نے کیا کہا؟ اور جو 4 سنتیں ہوتی ہیں ان میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے، سنتیں. اچھا دوسرا میں ایک سوال آپ سے بیان کرنا چاہ رہا ہوں. ہیلو، آپ فرض نماز میں جو فرض کی پہلی 2 رکعتیں ہوتی ہیں اس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص ہی پڑھتی ہیں دونوں میں؟ جی دونوں میں پڑھتے ہیں. اور تیسری رکعت کا پوچھ نہیں، میں آپ سے پوچھنا کچھ اور چاہ رہا ہوں. دونوں میں سورہ اخلاص پڑھتی ہیں، پہلی میں بھی دوسری میں بھی؟ جی مفتی صاحب، یہ میں نے اس لیے پوچھا اپنی بہن سے کہ مجھ سے ایک سوال اس طرح کا ہوا تھا اور یہ والا معاملہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو اس کی بھی آپ وضاحت فرما دیں. ٹھیک ہے، بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو. ذرا غور سے سنیے گا. اچھا ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ؟ میں ملتان سے بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. میرا بھائی ہے، 24 سال ان کی شادی کو ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے تقریباً 5 بچے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور بچے بھی ماشاءاللہ بڑے ہو چکے ہیں، لیکن جس دن سے شادی ہوئی ہے اسی دن سے صرف اس کی یہی رٹتا ہے کہ بیوی نے جادو کرایا ہوا ہے. اور نا آج تو سمجھو ابھی یہ حالت ہو گئی ہے 24 سالوں میں کہ اپنے لیے غلط پڑھائیاں چھڑائیاں کر کے سارا اپنا حشر کر لیا ہے. تو سارا دن صرف لڑائی جھگڑے ہیں بچوں کے ساتھ بھی. اور بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ گھر سے نکل جائیں. جادو کرتے کیا ہے؟ نہیں، آپ یہ بتائیے کہ آپ کی جو بھابھی ہیں وہ ساتھ رہتی ہیں بھائی کے؟ جی ساتھ ہی ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ میری بیوی نے مجھ پہ جادو کرا دیا. ہاں جی جادو کرایا. دوسرا یہ کہ ابھی تم لوگ جا کے الگ رہو. بچے یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ مفتی صاحب سے یہ پوچھیں کہ ہم جو الگ جا کر رہے ہیں تو ان کو کون کرے گا، ان کو کون دیکھے گا. اچھا آپ مطلب آپ لوگ ساتھ رہتے ہیں. ان کی خوراک، ان کی روٹی. بالکل. میں پھوپھی ہوں. پھوپھی ہیں آپ؟ میں پھوپھو ہوں اور مجھے سب کچھ پتا ہے. آپ کے بھائی اور بھابھی الگ الگ رہتے ہیں؟ ساتھ رہتے ہیں. اچھا. بچے بھی ہیں اور بھائی کہتا ہے کہ انہوں نے جادو کرایا اور الٹی سیدھی پڑھائیاں کرتا ہے، بچوں کو تنگ کرتا ہے، بچوں کو مارتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں گھر میں. ایسا ہی ہے؟ اتنے جھگڑے ہیں کہ جھگڑے کی حد نہیں ہے. اور کا نام ہے پھر ان کو یہ کہنا کہ آپ الگ ہو جائیں، میں تمہیں بس سب کچھ دوں گا لیکن آپ لوگ الگ رہو. لیکن بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ شریعت کی روح سے ہمیں مفتی صاحب یہ بتائیں کہ ہم ان کو کیسے چھوڑ کر جائیں اس حالت میں. صحیح ہے، بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو اس حالت میں چھوڑ کے کیسے جائیں. اچھا جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم جناب، کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال کیا ہے بھائی؟ آواز نہیں آ رہی، آپ کی آواز آ نہیں رہی. کوئی اور کالر دے دیں، کوئی بات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کیا سوال ہے آپ کا؟ بھائی میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو مل مالکان ہیں مثلا فیکٹری والے، اچھا یہ ٹیکس نہیں دیتے، مثلا پورا ٹیکس نہیں دیتے پورا. ٹھیک ہے. جی کیا ان سے بھی پوچھا جائے گا؟ بالکل بتاتے ہیں انشاءاللہ آپ کو جواب. فیکٹری مالکان ٹیکس پورا نہیں دیتے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا یہ سوال ہے کہ آسمان کے نیچے نماز پڑھنا عورت کا جائز ہے؟ آسمان کے نیچے عورت کا نماز پڑھنا. اور کیا سوال ہے آپ کا؟ اور دوسرا یہ سوال ہے کہ میری امی نا 1.5 سال پہلے امی کو نا چوٹ لگ گئی تھی ٹانگ پہ، تو امی اپنا بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں، تو پوتے پڑھتی ہیں، یہ جائز ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. ان کی والدہ کے پیر میں چوٹ لگ گئی بیٹھ کے. جی. اور تیسرا یہ کہ شوال کے روزہ اگر پہلا روزہ نہ رکھ سکے، اس کے بعد جو پہلا روزہ ہے اچھا رکھ سکتے ہیں؟ قضا کا روزہ نہیں، قضا کا روزہ کہہ رہی ہیں؟ یہ قضا کے روزہ نہیں کہہ رہی، میں کہہ رہی ہوں جو شوال کے روزے رکھنے ہیں. شوال کے جو روزے ہوتے ہیں. ہاں جی شوال کے جو روزے ہوتے ہیں اگر پہلا روزہ نہ رکھ سکیں تو باقی روزے. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو والدہ کے پاؤں والا مسئلہ یہ ذرا بتائیں. والدہ کے پاؤں والا مسئلہ بتائیے کہ ان کو کس نوعیت کی چوٹ لگی ہے؟ وہ نا
جی टांग के ना घुटने पे चोट लगी है। अब वो नमाज कैसे पढ़ती हैं? बैठ के वो नमाज तहत पोस्ट पे पढ़ती हैं। क्या करती कैसे पढ़ती हैं? तहत पोस्ट पे ना सजदा देकर नमाज पढ़ती हैं, तहत पोस्ट पे पढ़ती हैं। नहीं समझ नहीं आ रही आपकी बात। मैं कह रही हूँ, तख्त पर बैठ के नमाज पढ़ती हैं। तख्त, लकड़ी ठीक है ठीक है। जानमाज नहीं होती वो। जी जी जी। चले नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सवाल है? जी मेरा सवाल ये है कि अगर शोहर अपनी बीवी से कहे कि मैंने तुझे नहीं रखना तो इससे तलाक हो जाती है, या ये कहे कि आज भी नहीं रखना कल भी नहीं रखना तो इससे भी हो जाती है? चले बताते हैं इंशाल्लाह आपको। जी मुझ साहब लिख लिया जी। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या सवाल है आपका? सर मेरा ये सवाल है कि मैंने कसम खाई थी कि मैंने ये काम नहीं करना, तो वो अल्लाह से वादा किया था लेकिन मैंने वो तोड़ दिया, तो अब इसका क्या होगा? अच्छा चले ठीक है, अल्लाह से वादा किया था और तोड़ दिया। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, क्या सवाल है आपका? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या सवाल है आपका? जी सर मेरा सवाल है कि मेरे शोहर ने 4 शादियाँ की हैं और वो जो चौथी बीवी है उनकी वो बहुत ज़्यादा तंग करती है। वो कहती है कि इनको छोड़ो, इनको तलाक दो, इनको छोड़ो। तो प्लीज़ मुझे कोई ऐसा वजीफा बताएं कि जिससे वो हमें छोड़े बिना। मेरे बच्चे भी नहीं चाहते कि हमारे पापा हमें छोड़ के जाएं। चलें बहरहाल वजीफ़ा का तो सेगमेंट नहीं है, फ़िक़ही सवालात का है, लेकिन मुफ्ती साहब से दरख्वास्त कर देंगे। इनके शौहर की सब 4 शादियाँ, समझ लिया सवाल। जी एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है कि फर्जों की तीसरी और चौथी रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरत पढ़ी जाती है, क्या सर नमाज हो जाती है? जी अभी ये सवाल पहले भी हुआ है, वो सब मर्ज कर लीजिएगा। जी और क्या सवाल है आपका? और दूसरा सवाल ये है कि वित्रों की तीसरी रकत में दुआए कुनूत अगर किसी को ना हो तो उसकी जगह क्या पढ़ना उसकी जगह क्या करना चाहिए? बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह देंगे जवाब। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या सवाल है? जी मेरा सवाल ये मुफ्ती साहब से कि अगर हम फ़िक़ह हनफी जो आप सवाल लेते हैं फ़िक़ह हनफी से, तो फ़िक़ह जाफ़रिया जो है वो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की पैरवी करते हैं, तो इमाम जाफ़र सादिक़। अच्छा वो गालिबन ये पूछ रहे थे कि फ़िक़ह जाफ़रिया और फ़िक़ह हनफिया, तो जो फ़िक़ह जाफ़रिया की तक़लीद करते हैं और जो फ़िक़ह हनफिया की करते हैं, कुछ ऐसा कोई सवाल था, गालिबन लाइन ड्रॉप हो गई। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा ये सवाल है कि एक बंदे के पास गाड़ी है और वो गाड़ी मजदूरी के लिए इस्तेमाल करता है। ये बंदे के पास गाड़ी है जो मजदूरी के लिए इस्तेमाल करता है जी, तो उसके लिए उसके पास वो उसको ज़कात का क्या हुक्म होगा उसके लिए? ज़कात का हुक्म क्या हो बताएंगे इंशाल्लाह आपको। जी बता तो दूसरा सवाल ये है सर कि वो बंदे की काफी सारी नमाजें जो है कज़ा हो गई हैं। कितनी नमाजें कज़ा हो गई? मतलब है अगर बंदे की मतलब काफी नमाजें उसको याद नहीं है। ठीक है नहीं याद नहीं है। ठीक है बताएंगे इंशाल्लाह आपको, इसका भी जवाब बताते हैं। ठीक है और हमारे साथ कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी क्या सवाल है आपका? सर ये सवाल है कि ये कहते हैं कि जो जी क्या कहते हैं? हेलो औरतों के बाल होते हैं वो संभाल कर रखने चाहिए। जी दोबारा बोलें। औरतों के बाल संभाल कर रखने चाहिए, ये कह रही है? ये कहते हैं कि ये औरतों के बाल होते हैं संभाल कर रखने चाहिए। अच्छा जी जी चलें बताते हैं इंशाल्लाह इसका भी जवाब आप। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। कितने नवाफिल हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल? मुझे पूछ रही हूँ तहज्जुद के कितने नवाफिल हैं? वालेकुम सलाम। तहज्जुद के नवाफिल पूछ रही हूँ कि तहज्जुद के कितने नवाफिल हैं और सूरत इखलास कितनी दफा पढ़नी चाहिए? सूरह इखलास उसमें कितनी मरतबा पढ़नी है? बिल्कुल ठीक है बताएंगे इंशाल्लाह। एक कॉलर और है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा सवाल ये है कि जुम्मे की अगर सुनते ना पढ़ी हूँ तो क्या फर्ज में शामिल हो सकता है बंदा? मेरा ये सवाल है मुफ्ती साहब। बिल्कुल ठीक है बताएंगे इंशाल्लाह आपको। जी कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी हेलो। वालेकुम सलाम। मैं ये भी पूछना था। जी पूछें, क्या पूछना था? हेलो आपको आवाज आ रही है? जी जी मुझे आवाज तो मैडम सवाल पूछे ना, हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, बताइए। जी मैंने ये सवाल पूछना था कि ये जो
پریگننٹ لیڈیز ہیں ان کے لیے رمضان کے روزوں کا کیا ہے؟ اگر وہ روزہ کون سی لیڈیز؟ پریگننٹ. اچھا جو حاملہ عورتیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے رمضان کے روزوں کا کیا حکم ہے؟ اچھا جی ٹھیک ہے. تو اگر نہ رکھیں تو اس کے لیے فدیہ دے سکتی ہیں یا دوبارہ رکھنا لازمی ہے، یا اگر رکھ سکتی ہیں تو رکھیں؟ بالکل ٹھیک ہے، بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال؟ بھائی سوال ہے موتی سے پوچھنا سیا بھی بندے دی جائیداد سی، بندہ فوت ہو گیا، او لا کے گیا سی اوپر خرچہ، تے او جڑے جنہاں نوں خرچہ لایا سیا انہاں نے خرچہ نہیں لایا، تے او مینوں چھڈ او بندہ فوت ہو گیا، مینوں چھڈ کے چلے گئے، تے آیا میرا خرچہ انہاں تے بندا سی یا نہیں؟ آپ بہن مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی پوری طرح سے. یہ کوشش کر رہے ہیں سمجھنے کی کہ جائیداد جن کی تھی ان کا انتقال ہو گیا، انہوں نے ہاں جی انہوں نے نا اپنے پوتے کے نام لا دی، آپ نے پوتے کے نام پہ کر دی، ٹھیک ہے. ہاں جی تو انہوں نے کہا سی بھی جنی دیر تک ساری زندگی ہے نا میری بیگم نو تو خرچہ دیندے رہنا، بندے دی انتقال ہو گیا، انہوں نے ہن میرا خرچہ بند کرتا. یعنی دادی کو، بچے کی دادی کو خرچہ آپ کو؟ ہاں میں تو دوسری وائف ہوں انہوں کی. اچھا دوسری ہیں آپ، ٹھیک ہے، تو انہوں نے آپ کو خرچہ دینا بند کر دیا؟ ہاں جی جب فوت ہوئے فوراً ہی میرا خرچہ بند کر کے چلے گئے. آیا میں انہوں نے کچھ کر سکتی یا میں اللہ کی رضا دے چڑھ دوں؟ چلیں بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو. یہ دادی ہیں لیکن دوسری وائف ہیں. پوتے ہیں، موجود ہیں؟ پوتا موجود ہے نا آپ کا؟ ہاں جی ہاں جی. ان کے بیٹے ہیں، بیٹے بیٹیاں ہیں؟ آپ کے بیٹے بیٹیاں ہیں جن کا انتقال ہوا ہے؟ آپ کے بھائی بہن ہیں؟ بیٹے ہے انہوں نے اپنی سارا کچھ جائیداد پوتے نے لے. نہیں ان کے اپنے بیٹے تو ہیں، آپ کے بیٹے بیٹیاں ہیں ان سے؟ میرا کوئی نہیں انہوں سے ہے. ان کی کوئی نہیں ہے، بس خرچہ صرف ان کا انہوں نے کہا تھا وصیت. چلیں ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ دیتے ہیں جوابات. جی ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. نعمت افطار نشریات نے 19واں روزہ کراچی اور اس کے مضافات میں اختیار کر لیا گیا تھا صبح ہم سبھی نے، اور اب افطار کرنے جا رہے ہیں. گھڑیاں قریب ہیں لیکن آپ کے سوالات لائیو ٹیلی فون کالز کے ذریعے جمع ہوئے تھے، ان کے دیں گے انشاءاللہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب اور ڈاکٹر محمد احمد قاضی صاحب کچھ جوابات. تو پہلے میں ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھتا ہوں. ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہوا، چھپکلی کو مارنے کے بعد جو ہے غسل کرنا، وہ کہہ رہی ہے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ نہانا چاہیے مارنے کے بعد، پتہ نہیں کہاں پڑھ لیا. میرا یہ خیال ہے کہ جیسے امجدی بھائی بھی ہمارے اس کی تائید کریں گے کہ چھپکلی کو مارنا اور پھر غسل کرنا یہ توہمات میں تو ہو سکتا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ظاہر ہے دور توہم پرستی میں ہم جی رہے ہیں تو کتنے توہمات ہمارے ساتھ. وہ تو کہ کالی بلی گزر گئی تو اب یہ ہو گیا، اور نیلی بلی گزر گئی ہو گیا، تو یہ توہمات. الٹی آنکھ پھڑکی ہے یہ ہو جائے گا، عجیب توہم. جی حضرت دوسرا سوال اس کا. جی دوسرا توبہ پر استقامت. توبہ پر استقامت اس لیے ضروری ہے کہ توبہ شریعت کا وہ بنیادی خاصہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور توبہ ہی ہماری سکرات کو اور آخرت کے منازل کو آسان کرتی ہے. تو توبہ ضرور کیجئے لیکن اس پر قائم بھی رہیے تاکہ پھر یہ مکر میں نہ آئے، حقیقت میں آ جائے. اچھا فیکٹری مالکان اکثر اوقات ٹیکس پورا نہیں دیتے ہیں اور ٹیکس میں جسے کہتے ہیں چوری کرتے ہیں. اچھا سر آن دی ادر ہینڈ ایک بات یہ بھی کہ لوگ یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ جی ٹیکسز اتنے زیادہ حد سے زیادہ لگا دیا، ہم پر ظلم ہے. دونوں باتوں کا جواب دیں. میرا یہ خیال ہے کہ جو یہ محصولات کا نظام ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور خلفاء راشدین کے ذریعے مؤثر طور پر جامعیت کے ساتھ متعارف کرا دیا ہے. اور اس زمانے میں بھی جس درجہ لوگ ٹیکسز کو ادا کر سکتے تھے اسی درجہ یعنی بوجھ اتنا ڈالیے جتنا وہ اٹھا سکیں. تو معاشرتی استحکام کے لیے اور معاشرتی فلاح و بہبود کے لیے یقیناً ہونا چاہیے، لیکن اگر اس کے باوجود بھی لوگ کوئی ادا نہیں کرتے اور ٹیکس ادا کرنے کے قابل ہیں، جیسے فیکٹری کا سوال آیا تھا، تو میرا خیال ہے کہ وہ شخص گناہگار ہے جو ریاستی ٹیکس نہ دے، کیونکہ ریاست کا ٹیکس غریبوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جی مفتی صاحب مزید سوالات کے جوابات. جی ایک بہن نے یہ سوال کیا کہ جان بوجھ کر شادی نہیں کرواتے والدین یا کوئی شادی نہیں کرتا تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں والدین کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے جوان بچوں کی اور بچیوں کی اچھی جگہ پر ان کا رشتہ کروائیں، شادیاں کروائیں. ہمارے یہاں بعض جگہوں پر والدین اس میں جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ سستی برتتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ معاملات ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، پھر ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں کہ میرے بچوں کی شادیاں نہیں ہوئیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ
اس دور میں فطرت سے ٹکرانا یہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے، اور اس کے ذمہ دار اگر والدین نے سستی برتی ہے تو وہ بنتے ہیں۔ تو جہاں پر بچہ بچی سمجھدار ہو جائیں، بالغہ ہو جائیں، اپنے گھر کو سنبھال سکیں، تو اچھی جگہ رشتہ کرنے میں دیر نہیں لگانی چاہیے۔ اچھا، ایک تو یہ کہ والدین کرنا چاہ رہے ہیں، بچہ یا بچی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، تو دیکھیں شادی بعض اوقات کسی کو پتا ہے کہ میں بیوی نہیں سنبھال سکتا، کسی کو پتا ہے کہ میں گھرداری نہیں کر سکتی، تو وہ اپنی بات کو، اپنے معاملات کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے منع کر رہے ہوں، لیکن گھر سنبھال سکتے ہیں، شوہر نان نفقہ پورا کر سکتا ہے، کوئی شرعی عذر نہیں۔ تو قبلہ ڈاکٹر صاحب بعض مقامات پر شادی کرنا، نکاح کرنا جو ہے وہ سنت ہوتا ہے، بعض اوقات واجب ہو جاتا ہے، لیکن پکا یقین ہو کہ میں نے شادی نہیں کی اور گناہ میں پڑ جاؤں گا تو بعض اوقات نکاح کرنا فرض بھی ہو جاتا ہے۔ تو جو شادی نہیں کرتے تو یہ شادی حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنت نکاح کرنا، تو اس سے محرومی اچھی نہیں ہے، اور خدا نہ خواستہ سنت کو حقیر جانتے ہوئے تو یہ بات پھر بہت دور تک جا سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان معاملات میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ اچھا جی، فرض نماز میں ترتیب چینج ہو گئی، جان بوجھ کر ترتیب چینج نہیں کرنی چاہیے، اگر کی ہے تو اس میں کراہت ہے، لیکن جان بوجھ کر نہیں کی، ایسے ہی پڑھتے پڑھتے ترتیب چینج ہو گئی تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی، لیکن اگر جان بوجھ کر کی تو مکروہ ہوگی، کراہت ہوگی۔ بیٹھ کر سجدہ تلاوت، ویسے صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ کھڑے ہوں، اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے میں جائیں، 3 تسبیحات یعنی سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ جائیں، صحیح طریقہ یہ ہے۔ لیکن بیٹھ کر بھی آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے نیچے گئے اور اپنے جو ہے وہ سجدے کی تسبیحات پڑھ لیں تو سجدہ ادا ہو جائے گا، 14 سجدے اسی طریقے سے کیے تو ادا ہو جائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ یہ سوال ہوا کہ فرض کی تیسری رکعت فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ فرض کی پہلی 2 رکعتیں فل ہوتی ہیں، یعنی پہلی رکعت میں تو ثنا بھی، سورہ فاتحہ بھی، سورت بھی، پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پھر سورت، پھر باقی جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے، کسی سورت کو ملانا نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی علماء نے فرمایا کہ اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اور 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا تو تب بھی ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا۔ ہاں، کسی نے اگر سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھ لی تو بہرحال نماز ادا ہو جائے گی، لیکن جو یعنی اگلی 2 رکعتیں ہیں تشہد کے بعد والی، اس میں سورت نہیں ملانی چاہیے، ایسے ہی سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا کہ سنتوں میں تیسری اور چوتھی رکعت میں، سنتوں میں ساری رکعتیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، یعنی پہلی رکعت میں ثنا، سورہ فاتحہ، سورت کی تلاوت، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پھر سورت کی تلاوت، پھر باقی جو 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھی ہوگی، سورت کی تلاوت بھی ہوگی، اور سنت غیر موقدہ میں درمیان میں تشہد میں التحیات، درود ابراہیمی مکمل، اور تیسری رکعت میں ثنا بھی پڑھی جائے گی، کس میں؟ سنت غیر موقدہ میں۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سوال ہوا کہ بھائی کی شادی کو 24 سال گزر چکے ہیں اور بھابی نے بھائی پر جادو کرا دیا، اور پھر پتہ نہیں بھائی کیا کچھ پڑھتے ہیں، بھائی یہ کہتا ہے بھائی کچھ نہ کچھ پڑھتا ہے اور بچوں کو الگ کروا رہا ہے اور بچے الگ نہیں ہونا چاہتے۔ دیکھیں، یہ سخت ترین آپس میں کشیدگی ہے، اور یہ کسی کو کہنا کہ اس سے جادو کروا دیا بغیر ثبوت کے، ثبوت اگر ہے تو پیش کریں، ان کو منع کریں، اور ثبوت نہیں تو اس طرح کہنا بھی نہیں چاہیے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بھابی پر، آپ کے بھائی پر رحم فرمائے اور انہیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور بچوں کو سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اگر وہ بڑے ہیں تو درمیان میں آ کر ان کی صلح صفائی کروانی چاہیے۔ بہرحال میں یہ کہوں گا کہ اس توہمات سے باہر آئیں اور حقیقی زندگی میں قدم رکھیں، نمازوں کی پابندی رکھیں، آپ نماز پڑھیں گے تو کوئی جادو انشاءاللہ نہیں آئے گا، اور سورہ فلق اور سورہ ناس فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیں، اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ، جو بھی جادو ہوگا کٹ جائے گا۔ 7 روز تک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کے اس کا پانی دم کر کے گھر کے چاروں کونوں پر چھڑک دیں، انشاءاللہ جو بد اثرات ہیں جادو ہوں گے وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ آسمان کے نیچے عورت کا نماز پڑھنا، دیکھیں جہاں پر بے پردگی کا احتمال ہو تو ظاہر نہیں پڑھنا چاہیے، کہ چھت پر اوپر کوئی بلڈنگ وغیرہ ہے، نظر آ رہا ہے، وہاں سے کوئی بندہ دیکھ سکتا ہے، وہاں سے آپ نماز پڑھتے ہوئے نظر آ سکتی ہے غیر محرم کو، تو اس صورت
ضرورت میں نہیں پڑھنا چاہیے. چھت اتنی اوپر ہے کہ کسی اور کی چھت ہی نہیں ہے اور کوئی مکمل پردے کا اہتمام ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر اس کے بعد والدہ کے پیر میں چوٹ لگی, تخت پر نماز پڑھتی ہیں, تو تخت پر نماز کس طریقے سے پڑھتی ہیں؟ بیٹھ کر پڑھتی ہیں یا جس طرح نارملی زمین پر پڑھتی ہیں اس طریقے سے پڑھ رہی ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ اگر نارملی جس طریقے سے پڑھتے ایسی نماز پڑھ رہی ہیں تو آپ نے کہا کہ پاؤں میں زخم ہے, گھٹنوں میں زخم ہے, تو وہ صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتی. آپ کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ تخت پر پڑھیں, کسی پر بھی پڑھیں, آپ چیئر پہ پڑھ لیں, صوفے پر پڑھ لیں, نارملی جس طرح بیٹھنا ہوتا ہے بیٹھ جائیں. ہاں تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ اگر دے سکتی ہیں تو کھڑے ہو کر دے لیں, اور جتنا ہمت ہے کھڑے رہیں, جہاں ہمت ٹوٹ جائے ختم ہو جائے بیٹھ جائیں, بیٹھ کر نماز پڑھیں. رکوع میں تھوڑا سا جھکیں اور سجدے میں کسی تخت پر سجدہ نہیں کرنا, یعنی جب بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں تخت پر یا کسی اس پر سجدہ نہیں کرنا بلکہ رکوع کی بنسبت زیادہ جھک کے سجدے کی ادائیگی کرنی ہے. اس طریقے سے آپ کی نماز ہو جائے گی. شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ تجھے میں نہیں رکھتا اور اس سے کیا طلاق ہو جائے گی؟ تجھے نہیں رکھنا, مستقبل میں بھی نہیں رکھنا, اس میں جو ہے وہ طلاق نہیں ہوگی. لیکن اگر اس نے یہ نیت کی ہے, اس سے پوچھا جائے, حلفاً یہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے طلاق کی نیت کی ہے, تو پھر فتویٰ دوسرا ہو سکتا ہے. بہتر یہ کہ اپنے قریبی دارالفتہ میں جائیں اور وہاں یہ معاملہ پیش کریں. بہرحال یہ طلاق کی دھمکی کہلاتی ہے, اس سے طلاق نہیں ہوتی. لیکن یہ کہنا کہ تجھے نہیں رکھنا, میں رکھوں گا ہی نہیں, مستقبل میں بھی نہیں رکھوں گا, اگر اس سے طلاق کی نیت ہے, کیونکہ کنایہ کے الفاظ بن رہے ہیں, اس سے طلاق کی نیت اگر اس کی ہے تو پھر طلاق ہوا کہ ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا, شوہر نے 4 شادیاں کی اور ایک بیوی جو ہے نا وہ چھوڑتی نہیں ہے اور وہ چاہتی ہے کہ سب کچھ چھوڑ دیں, اور انہوں نے کہا کہ میں وہ کوئی وظیفہ دے دیں تاکہ شوہر ہمیں چھوڑے نہیں. تو آپ یا ودودو یا اللہ کا وظیفہ پڑھیں 111 مرتبہ اور تصور میں شوہر پر دم بھی کر دیں, انشاءاللہ آپ کی محبت قائم رہے گی. نماز کی پابندی کریں, اپنا حق پورا ادا کرنے کی کوشش کریں, انشاءاللہ وہ نہیں چھوڑیں گے. اچھا جی, وتر میں دعائے قنوت اگر نہ آئے تو پھر اس وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اچھا پھر فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورت کی تلاوت کی میں عرض کر چکا ہوں, اس کو وہی سمجھیں جو میں نے جواب آپ کو اس سے پہلے دیا ہے. گاڑی ہے, مزدوری کے لیے استعمال کرتے ہیں, زکوٰۃ ہوگی. اگر آپ اس سے مزدوری کماتے ہیں, آپ گاڑی بیچتے خریدتے نہیں ہیں, آپ نے مزدوری کے لیے لی ہوئے, اس سے جو کماتے ہیں اگر اتنا بچتا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کے برابر رقم بنتی ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی. ایک سوال یہ ہوا کہ عورتوں کے بال سنبھال کے رکھنے چاہیے, تو عورتوں کے بال بھی جو ہے نا وہ عورت ہوتے ہیں, غیر محرم کی طرف اس کی نظر نہیں جانا چاہیے. تو علماء فرماتے ہیں کہ زمین میں کہیں دبا دیے جائیں یا کم از کم اتنا کر لیا جائے کہ اس طرح لپیٹ کر کسی چیز میں, شاپر وغیرہ میں اس میں ڈالیں تاکہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. یہ ہمارے ہاں بعض اوقات عورتیں نیچے پھینک دیتی ہیں بال اور غیر محرم کی نظر پڑ رہی ہوتی ہے, تو یہ مناسب نہیں ہوتا. اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ کافی نمازیں قضا ہو گئیں, یاد ہی نہیں ہے, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو بھی نماز قضا پڑھیں کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں, علاوہ غروب آفتاب کے, طلوع آفتاب کے اور زوال آفتاب کے, ان اوقات کے علاوہ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں کسی وقت بھی. تو جب بھی آپ نیت کریں, جیسے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو نیت کریں کہ سب سے پہلے جو فجر کی نماز قضا ہوئی, پھر اس کے بعد, پھر اس کے بعد, پھر اس کے بعد, اسی طرح تمام نمازیں آپ بطور قضا ادا کر سکتے ہیں. تہجد کے کتنے نوافل ہیں؟ منیمم 2 نوافل ہیں, زیادہ سے زیادہ 8 نوافل ہیں, اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن 8 جو ہے زیادہ سے زیادہ ہے. سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنی چاہیے؟ تہجد میں 1 ہی بار پڑھیں, لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ پڑھ لیں, کیونکہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے. جمعے کی سنتیں نہیں پڑھی, فرض میں شامل ہو سکتے ہیں, بالکل ہو سکتے ہیں. اس کا طریقہ یہ کہ فرض میں شامل ہو جائیں, پھر ماں بعد کی جو سنتیں وہ پڑھ لیں, ماں بعد کی سنتیں پڑھنے کے بعد جو سنتیں ماں قبل کی رہ چکی ہیں قبلیہ وہ پھر ادا کر لیں. اچھا ایک سوال یہ وہ, پیگنٹ لیڈیز کے لیے روزے کا حکم کیا ہے؟ کمزوری زیادہ ہو رہی ہے اور نہیں رکھ پا رہی تو جتنا چھوڑیں گی بعد میں قضا کرنی ہوگی. ایام منہیہ کے علاوہ عید الفطر کا پہلا دن اور عید الاضحیٰ کے 4 دن, یعنی فرسٹ شوال اور باقی 10, 11, 12, 13 ذی الحجہ, اس کے علاوہ قضا کرنی ہوگی. آپ اپنے یعنی اپنی جگہ کسی اور کو روزہ رکھنے کے لیے نہیں کہہ سکتی اور فدیہ بھی نہیں دیں گی, کیونکہ پریگننسی ایک ایسا عمل ہے کہ جو بعد میں بندہ صحیح ہو جاتا ہے, تو اس میں بعد میں آپ کو رکھنے ہوں گے جتنے آپ نے چھوڑے ہیں. ایک آخری سوال یہ ہے کہ جائیداد پوتے کے نام کی ہے دادا نے, اور یہ دادا کی وائف تھی, دوسری وائف تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ اس دادی کو خرچہ دیتے رہنا. اب جیسے ہی انتقال ہوا انہوں نے خرچہ دینا بند کر دیا. اب مجھے نہیں پتا کہ دادا نے اپنی اولاد کو کیوں چھوڑا, پوتے کے نام پر کیوں کیا, کیونکہ اولاد وارث ہوتی ہے.
اور صرف نام دینا بھی کافی نہیں ہوتا, سب کے سامنے قبضہ دیا ہو یا گواہ ہو, اس صورت میں وہ پوتے کے نام ہوگی, ورنہ اگر زبان سے کہے تو ایسے نہیں ہوتی. اب بہرحال اگر دے دیا ہے, اولاد کو محروم کیا, مجھے نہیں پتا کیوں کیا ہے, اب پوتا اگر ان کو خرچہ دیتا تو دینا چاہیے تھا, بند کیا ہے تو گناہگار ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین کرام, وقفے کے بعد مدت مصطفیٰ کا سیگمنٹ جوائن کریں گے ممتاز ثنا خان, سید عابد علی چشتی. مہینوں سے نرالا شان رمضان